بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث برے خواب کی تعبیر۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا، وہ لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا، نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑخانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، خواب میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑخانی کرے، تم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5926، کتاب خواب کا بیان، سٹیٹس صحیح۔ عمر بن حارث نے ابو دربہ بن سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اسی طرح اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5902، کتاب خواب کا بیان، سٹیٹس صحیح۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہند رضی اللہ عنہا بیعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، پہلے روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں یہ بات میں نہیں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں ذلیل کرے، اور اب ایمان لانے کے بعد روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کر میں کسی گھرانے کے بارے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ انہیں عزت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بھی زیادہ تم یہ چاہو گی۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان مال روک کر رکھنے والے آدمی ہیں، تو کیا مجھ پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے ان کے گھر والوں پر خرچ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم معروف طریقے سے ان پر خرچ کرو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4479، سٹیٹس صحیح۔